جو بد پرہیزی ہے انسولین اس کے لیے نہیں ہوتی، انسولین ہوتی ہے پرہیز کے ساتھ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 4 یونٹ زیادہ لگا کے تو آپ کوئی کھیر کھا لیں یا آم کھا لیں تو وہ ایک اور بیماری کو جنم دے گا جسے ہم ہائپو کہتے ہیں، اور پینک اٹیکس اس سے ہوتے ہیں۔ پھر تو جو انسولین کے یونٹس ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہوتی، وہ فکسڈ ہیں کسی بھی بندے کے لیے۔ ہر بندے کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہیں، پر جس بندے کے لیے جو بھی ہوتے ہیں فائنلی وہ فکسڈ ہوتے ہیں، اور انسولین کے ساتھ فڈلنگ کر کے آم یا کھیر یا مٹھائی نہیں کھا سکتے، تھوڑا بھی نہیں، کیونکہ ان کو ایسی چیز جس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہو نہیں لینی۔ گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے معدے سے خون میں شوگر کا جانا، یعنی اگر چینی لیں گے تو تیزی سے جائے گی شوگر معدے سے خون میں، اگر دال کھائیں گے تو شوگر سلولی جائے گی معدے سے خون میں، تو یہ نہیں ممکن۔ لیکن اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی ڈائبیٹک کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم آم اس طرح نہیں کھا سکتے، آئس کریم نہیں کھا سکتے جیسے تمہارا بھائی کھاتا ہے، تو وہ پوچھے گا کیوں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو شوگر ہے، بیماری ہے۔ تو جب ہمارے پیشنٹ کو کوئی گھر والے کہیں کسی جگہ کہ تم نے نہیں جانا جم خانہ، تمہارا بھائی جا سکتا ہے جم خانہ، تو آپ پوچھیں گے بھائی جا سکتا ہے جم خانہ تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ کسی بندے پہ ہوتی ہیں اس کے خاص مرض کی وجہ سے۔ ابھی بات کر رہی تھی میں صفات کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، جس میں ڈیزیز کانسیپٹ کی بات کر رہی تھی، تو اس بیماری کے 4 پہلو ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوتا ہے۔ 4 پہلو۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اتنا زیادہ علم ملے اپنی بیماری کے بارے میں کہ آپ اپنے آپ کو ڈائیگنوز کر سکیں بطور نشئی کے، کہ آپ اپنے آپ جیسے ڈائبیٹک اپنے آپ کو تشخیص کر سکے بطور ڈائبیٹک کے، اس کو بھی اتنا نالج چاہیے۔ اور یہ 4 پوائنٹ جو بھی میں بتانے والا ہوں یہ ڈائبیٹکس کے لیے اور نشے کے مریضوں کے لیے سیم ہے، کہ دونوں کو یعنی ایڈکٹ کو اور ڈائبٹیز کے مریض کو اتنا زیادہ نالج دیں، اتنا علم دیں ان کی بیماری کا کہ وہ اس علم کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈائیگنوز کر سکیں بطور ڈائبیٹک کے، سیلف ڈائیگنوسس کر سکیں، اور سیلف ڈائیگنوسس کر سکیں بطور نشئی کے۔ تو اگر ڈھیر سارا نالج ملے گا اور سوچ بچار ہوگی تو بندہ مان لے گا کہ ہاں میں دوسروں سے مختلف ہوں اور میرے نشہ کرنے اور دوسروں کے نشہ کرنے میں فرق ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اپنی بیماری کی جو حدیں ہیں، جو کہ بیماری سیٹ کر دیتی ہے کہ جم خانہ نہیں جانا سلپری پلیس ہے، فلاں بندے سے نہیں ملنا وہ بندہ سلپری ہے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں، تو ان حدوں کا احترام کرے جیسے ایک ڈائبیٹک احترام کرتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، اور اس نے واک ضرور کرنی ہے، اور اس نے انسولین کا ٹیکہ لگانا ہے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے، یا دوائی کھانی ہے، جبکہ باقی لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈائیگنوز کرے بطور ڈائبیٹک کے یا نشئی کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز اور نشے کی بیماری جو حدود سیٹ کر دیتی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ان کا احترام کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تیسری بات ہے کہ اس کو ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس سمجھنا شروع کر دے، کہ یہ ایک بنیادی بڑھنے والی اور دائمی بیماری ہے۔ دائمی کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پرائمری کرونک پروگریسو، if untreated it is fatal۔ دائمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی۔ ٹھیک، ڈائبٹیز جیسے ہمیشہ رہنے والی، دل کی بیماری جیسے ہمیشہ رہنے والی، دمے کی بیماری جیسے ہمیشہ رہنے والی، ایسی بہت ساری بیماریاں جو ہمیشہ رہنے والی، جیسے بائیپولر ڈس آرڈر، جیسے انڈوجینس ڈپریشن، ہمیشہ رہنے والی،
تو اس کو بطور ایک دائمی بیماری کے سمجھ لے کہ میرے جسم کے نظام میں کوئی گڑبڑ ہے کہ اگر میں نشہ کرتا ہوں تو میرا جسم نشے کو سنبھال نہیں سکتا، میرا جسم نشے کو صحیح طرح ہضم نہیں کر سکتا اور مجھ پر خراب اثرات آتے ہیں، اور نشے کے زیر اثر میں غلط باتیں کرتا ہوں، غلط باتیں سوچتا ہوں، غلط ایکشن لیتا ہوں، اور اس سے مجھے بعد میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اپنی بیماری کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لینا کہ یہ میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں۔ بس اتنی بات سمجھ لینا کہ یہ میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں اور میرے ماں باپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں اور میرے دوست احباب مجھ پر احسان کر رہے ہیں، میں کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا، یہ میرا اپنی ذات کے اوپر احسان ہے۔ میں اگر اپنی آنکھوں کے لیے روزانہ قطرے ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے قطرے ڈالنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں دوسرے لوگوں کو کہوں کہ یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اب مجھے اس کا کوئی ریوارڈ دیں، تو یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ تو ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس ہے جس کو علاج نہیں کریں گے تو بے پناہ تباہی اور موت کا سامنا ہے۔ 5 سال کے اندر 20% ایڈکٹس دنیا سے چلے جاتے ہیں، زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے، ہر 5 سال میں۔ اتنا ڈیتھ ریٹ کینسر کا نہیں ہے، کینسر کا ڈیتھ ریٹ اس سے کم ہے۔ سمپل سی بات ہے، ابنڈنٹ نالج سیلف ڈائگنوسس ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس، بیماری کی حدود کا احترام کرنا اور اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ اٹھانا۔ ایڈکشن الکوہلزم کی تو سینکڑوں ٹائپس ہیں، خالی الکوہلزم کی 26 ٹائپس ہیں، اے سے لے کے زی تک الکوہلزم 26 قسم کی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں ایکیڈیمک ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں بتاتے۔ اسی طرح کوکین کے استعمال کرنے والوں کی 6 ٹائپس ہیں، اسی طرح چرس کے استعمال کرنے والوں کی 12 ٹائپس ہیں، تو وہ تو پھر آپ کو اگر اکیڈمیکلی کچھ کرنا ہو تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا، تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور آپ کو اسے چیلنج کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو بات اچھی نہیں لگتی۔ لیکن کچھ وجوہات ہیں کہ جن کے دیکھتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں، اور گوگل پہ بھی لکھا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو پتہ چل جائے گا، یوٹیوب سے بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن پہلی چیز جو ہے وہ کریونگ ہے، جو کہ مختلف صورتوں میں اچانک کہیں سے وارد ہو جاتی ہے۔ کریونگ، مجھے بتائیے آپ لوگ کہ ایسا ہے کہ کریونگ ہوتی ہے؟ آپ کہتے بھی ہیں کہ کریونگ ہوتی ہے۔ ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ اگر آپ وہ لے لیں تو کریونگ ختم ہو جائے گی، ماں سوائے اس کے کہ جس دوائی کی آپ کو عادت ہے وہی دوائی لے لیں تو کریونگ اس سے بھی ختم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی الکوہل لیتا ہے اور اس کو الکوہلزم ہے اور وہ علاج میں سے گزرتا ہے اور باہر جاتا ہے تو اس کو کریونگ ہوتی ہے، تو ایون اگر الکوہل بھی لے لے تو اس کی کریونگ ختم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی۔ تو اور کسی چیز کا تو کہنا ہی کیا، اگر وہ ویلیم لے لے گا تب کریونگ ہوگی، اگر وہ کوئی چرس پی لے گا تب کریونگ ہوگی۔ اور کریونگ مہینے 2 مہینے ہوتی ہے کہ 3 مہینے ہوتی ہے کہ 4 مہینے ہوتی ہے؟ دیکھیے اکثریت کو کریونگز جلدی کم ہو جاتی ہیں، کچھ کو کریونگز ہوتی رہتی ہیں، کچھ کو کریونگز جلدی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ کو کریونگز فار اے لانگ ٹائم ہوتی رہتی ہیں، کچھ کو فار اے لانگ ٹائم نہیں ہوتی، پھر اچانک شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی کریونگز کے آگے بند کون سے بندھے ہوئے ہیں، یا آپ نے بندوبست کیا کیا ہوا ہے، آپ نے بندوبست کیا کیا ہوا ہے اپنی کریونگ کو ختم کرنے کے لیے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کیونکہ کریونگ کم از کم 1 درجن وجوہات سے ہوتی ہے، جن میں سے ایک وجہ ہمارے نظریات ہیں، ہمارے نظریات سے کریونگ ہوتی ہے۔ جب میں سوچتا ہوں کہ میں نے نشہ چھوڑ کے گھر والوں پہ احسان کیا ہے، میرا یہ نظریہ ہے،
اور وہ میری خدمت کریں. میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے برگر منگا کے دیں اور وہ منگا کے نہیں دے رہے. تو یہ جو نظریہ ہے چونکہ یہ غلط ہے, تو اس نظریے پہ قائم رہیں گے کہ میں نے نشہ چھوڑا ہے تو اب سب گھر والے میری خدمت کریں, سجدے کریں صبح شام, جو کہ وہ نہیں کرتے, تو وعلیکم السلام, پھر کریونگ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ نظریات بدلنے ہوں گے, اور یہ ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ میرا اگر بھائی کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک تو نظریہ یہ ہے کہ میرا بھائی جم خانہ جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں. میرا بھائی سگریٹ پی سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پی سکتا. میرا بھائی ڈرائیونگ کر سکتا ہے, فلاں کر سکتا ہے. تو یہ نظریہ بھی بدلنا پڑے گا. پھر ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے دوسروں سے بھی آگے نکلنا ہے, کمپیٹیٹیونیس, یہ کریونگ پیدا کرتا ہے. بے شمار نظریات ہیں جو کہ کریونگ پیدا کرتے ہیں. بے شمار نظریات ہیں جو, مثال کے طور پر بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے گلٹ ہوتا ہے تو کریونگ پیدا کرے گا. ایسا کام کرتا ہے جس سے شیم ہوتی ہے تو کریونگ پیدا ہوگی. اگر بندہ غصہ کرتا ہے تو اس کو کریونگ پیدا ہوگی. اگر وہ بے چین رہتا ہے تو اس کو کریونگ پیدا ہوگی. اگر وہ راتوں کو جاگے گا, سوئے گا نہیں, تو کریونگ پیدا ہوگی. اور کریونگ جو ہے الٹیمیٹلی اسے ول پاور کو کنزیوم کرے گی. کریونگ کا اور ول پاور کا مقابلہ ہے. کریونگ کہتی ہے نشہ کرو, ول پاور کہتی ہے نہیں کرو, اور دونوں ایک دوسرے سے نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں. کریونگ چلتی رہتی ہے, ول پاور ختم ہو جاتی ہے. سو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تازندگی, یہ اٹ از جسٹ اے پریکاشن. جیسے ہم آپ کو کہیں کہ تازندگی آپ نے جہاز پہ بیٹھنا ہے تو سیٹ بیلٹ باندھنی ہے. آپ مجھے کوئی وجہ بتا سکتے ہیں کہ تازندگی ایسا کرنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ کتنے کے جہاز گرتے ہیں روزانہ؟ 10 لاکھ جہاز ٹیک آف کرتے ہیں اور لینڈنگ کرتے ہیں, کتنے کے گرتے ہیں؟ تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے اتنی سیٹ بیلٹیں باندھنے کی سیفٹی کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ معمولی سی چیز بھی جو سیفٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ہے, تو علاج سے منسلک رہنا بھی سیٹ بیلٹ باندھنے کے مترادف ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ساری زندگی علاج ہوگا, شروع ہوگا پر کبھی ختم نہیں ہوگا, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ساری زندگی آپ کا بچہ نشہ کرے گا. ہم اسے کہیں گے کہ جب آپ کا بچہ نشہ چھوڑ دے تو آپ کہیں الحمدللہ, اور اس کے بعد علاج جاری رکھیں. جب آپ کا بچہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو آپ کہیں الحمدللہ اور علاج جاری رکھیں. جب وہ کام کاج کرنا شروع کر دے, آپ کی خدمت کرنا شروع کر دے, جب وہ غلط کاموں سے دور رہنا شروع کر دے, غلط بندوں سے دور رہنا شروع کر دے, تو کہیں الحمدللہ اور اس کے بعد علاج جاری رکھیں. اور جب وہ تہجد گزار ہو جائے تو تب بھی الحمدللہ کہیں اور جاری رکھیں, کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہو رہا ہے, اندر سے سوبر ہو رہا ہے, اس کے اندر سکون کا دریا بہہ رہا ہے. تو کہیں الحمدللہ اور علاج کو جاری رکھیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس طرح مستقل علاج کی ضرورت نہ ہو, پر ہمیں پتہ نہیں کہ کس کو ضرورت ہے اور کس کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ کس کو تازندگی علاج کی ضرورت ہے اور کس کو تازندگی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو احتیاط کیا ہوگی؟ یہ سبھی کریں گے. اور علاج کیا ہے کہ اپنی کریونگ کو ڈاؤن رکھنا, کریونگ کو ڈاؤن رکھنا, اور کریونگ کو ڈاؤن رکھنے کے لیے نظریات بدلنا, موڈ اور مزاج کی حفاظت سیکھنا, اپنے بیہیویئر بدلنا, اپنی انوائرمنٹ بدلنا, اور اپنے سمٹمز کو قابو میں رکھنا. یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں CBT کہتے ہیں, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. نظریات بدلنا, نمبر 2 کہ موڈ اور مزاج کو سیٹ رکھنا, یہ فیملی کے لیے بھی ضروری ہے. نظریات بدلنا اور موڈ اور مزاج کو سیٹ رکھنا, بیہیویئرز کو الائنڈ رکھنا, قاعدے قانون کے مطابق, سوسائٹی کے مطابق, فیملی لاز کے مطابق, اخلاقیات کے مطابق رکھ لیں. انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھنا ہے, نیٹ اینڈ ٹائڈی رکھنا ہے, اپنے ماحول میں ضروریات کو پورا کرنا ہے, اپنی ذمہ داریاں اٹھانا ہے, انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گی. اور 5واں نمبر یہ ہے
کہ اگر کوئی سمٹم ہے تو اس کے اوپر توجہ دینی ہے. سمٹم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سر درد رہتا ہے, پٹھے درد ہوتے ہیں, گھٹنے میں درد رہتی ہے, دانتوں میں درد ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, پینک اٹیک ہوتے ہیں, ڈپریشن ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو سمٹم سے پاک رکھنا, سمٹمز کو دور رکھنا, اپنے مشینری کو اچھی ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا. کہ ہم جب کہتے ہیں کہ علاج شروع ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نشہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کہ جب ہم کہتے ہیں علاج شروع ہوتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا, تو آپ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مریض 4 دن نشہ نہیں کرے گا, پھر 4 دن نشہ کرے گا, پھر علاج کرائے گا, پھر 4 دن نشہ نہیں کرے گا, پھر 4 دن فالو اپ کرے گا, پھر دوبارہ نشہ کرے گا. نہیں, یہ نہیں ہم کہہ رہے. یہ تو وہ بنیادی پریپریشن ہے جس کے بعد وہ مسلسل نشہ نہیں کرے گا, اور آپ ٹھیک طرح سے الحمدللہ کہہ کے تو علاج کو جاری رکھیں گے, اور پھر اس کے موڈ اور مزاج کو دیکھیں گے کہ آیا وہ جب سامنے سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو بے چینی تو نہیں ہوتی. اگر آپ کو بے چینی نہیں ہوتی, آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے, تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ. اور اگر وہ آپ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں رات 10 بجے آؤں گا اور آ جاتا ہے 10 بجے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں فلاں دوست سے نہیں ملوں گا تو چوری چوری اس سے نہیں ملتا, اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے جاب پہ جاؤں گا اور وہ جاتا ہے, تو پھر آپ اس کو لاڈ کریں, پیار کریں, گلے سے لگائیں, منہ چومیں, اور پھر الحمدللہ کہیں اور بات کو آگے چلا دیں. کہ اس خطرے کو ٹالی رکھنا ہے جو کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. جب آپ کا بچہ نشہ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے باہر کوئی بگیاڑ کھڑا ہے نشہ لے کے, کہ جب میرا بچہ باہر نکلے گا تو یہ اس کو دے گا, تو آپ اس کو باہر جانے سے روکتے ہیں, وہ اٹھ کے چلنے لگتا ہے, آپ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو. تو یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے, یہ دھڑکا اسی لیے لگا رہتا ہے کہ اس کی کریونگ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں. یہ دھڑکا اس لیے لگا ہوتا ہے, اور یہ دھڑکا بہت برا ہے. میں جانتا ہوں ہمارے ایک پیشنٹ ہے جن کو 6-7 سال ہو گئے ہیں اب ٹھیک ہوئے, تو جب 4 سال ہوئے تھے ان کو ٹھیک ہوئے, تب بھی ان کے ماں باپ کو دھڑکا لگا رہتا تھا اور ان کے چہرے پہ ڈپریشن تھی. اب نہیں ہے 6-7 سال گزرنے کے بعد. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 سال تک یہ رہنا چاہیے دھڑکا اور 7 سال کے بعد یہ دھڑکا ختم ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور آپ کو کامیابی ملے تو آپ کو اس کی وجہ پتہ ہو. جب آپ کوئی کام کریں اور اس کو کامیابی ملے تو آپ کو پتہ ہو کہ کامیابی کی وجہ ہے. آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی تکا لگ گیا ہمارا, کیونکہ جب تکا لگا ہوگا تو دھڑکا رہے گا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ نشہ نہیں کر رہا ہے, اگر وہ خود سے فالو اپ میں جاتا ہے اور اس کا دن آتا ہے تو کہتا ہے میرا یورین سیمپل لے لیں, اور وہ ڈسپلن کا پابند ہے, وہ سلپری لوگوں سے نہیں ملتا, وہ سلپری جگہوں پہ نہیں جاتا, اس کے نظریات بدل رہے ہیں, وہ ہمبل ہو رہا ہے, وہ کمپیٹیٹو نہیں رہا کہ بھائی کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے. وہ اپنی ذات کو اندر سے گرو کرتا ہے, اس کی اخلاقیات بہتر ہو رہی ہے, اور وہ جھوٹ بولنے سے باز آ گیا ہے, وہ چوری چکاری کرنے سے باز آ گیا ہے, وہ الزام تراشی سے باز آ گیا ہے. مجھے بتائیں کہ کتنے % مریض ہیں جو اپنے گھر والوں پہ الزام تراشی, تو الزام تراشی تو ایڈکٹیو بیہیویئر کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیے, ایڈکٹ ہونا جس کا مطلب یہ ہے کہ چرس شراب یا ہیروئن پیتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈکٹیو بیہیویئر صرف ان کے ہوتے ہیں جو چرس شراب یا فیون استعمال کرتے ہیں. ایڈکٹیو بیہیویئر ان کے بھی ہوتے ہیں کہ جو گیمبلنگ کرتے ہیں, جو ورکہولک ہیں, جو اوور ایٹرز ہیں. ایڈکٹیو بیہیویئر تو ان کے بھی ہوتے ہیں, کسی کے بھی ہو سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ کسی بھی گھر میں جو ہم کہتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹریٹ ٹاک کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں, اور جو لٹریچر ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں ہم جو پیشنٹ کے لیے لفظ ہے وہ نشائی استعمال کرتے ہیں.
اور جو بھی لٹریچر آ رہے ہیں ان میں یہ لفظ نشئی ہے، چپتا ہے، ہم کہتے ہیں چپتا ہے تو چپتا ہے. اور فیملی کے لیے ہم پہلے لفظ استعمال کرتے تھے نشے سے متاثرہ خاندان، حالانکہ وہ نشہ نہیں کرتے. لیکن جو انٹرنیشنل ٹریڈیشن ہے جو امریکہ سے چلتی ہے، اگر ہم نے اپنے مریضوں کو کوئی بہتر گفٹ دینا ہے تو وہ پھر ہمیں منو ان تک پہنچانا ہوگا. چاہے ہماری ہمت نہیں ہوتی، ہماری ہمت تو یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو ساری باتیں بتائیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ 20% سے زیادہ باتیں میں کبھی نہیں آپ کو بتا پایا. 20% سے زیادہ باتیں جو آپ کے فائدے کی ہیں، جو آپ کے گھر میں سکھ لا سکتی ہیں، جو آپ کے گھر میں چین لا سکتی ہیں، جو خوشحالی لا سکتی ہیں آپ کے گھر میں ایسی باتوں میں سے صرف 20% آپ کو بتا پاتا ہوں، 20% سے زیادہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ آپ ہضم نہیں کر سکتے. اور فرق کیا آیا ہے کہ 5 سال میں 10% سے ہم 20% پہ آ گئے، 5 سال میں 10% سے 20% پہ آ گئے، اور ہوپ فلی آگے 1 سال میں ہم 40% تک چلے جائیں گے. جب ہم کہتے ہیں نا پیشنٹ کی کوئی بات نہیں ماننی، تو ایکچولی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پھر بھی آپ 70% باتیں مانیں گے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ماننی. اگر ہم آپ کو کہیں گے نا کہ 30% باتیں ماننی ہے، تو پھر آپ کہیں گے اچھا چلو اب ہم 90% باتیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں ماننی، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا امام نہیں کھڑا کیا ہوا آگے، آپ نے کوئی پیچھے نماز نہیں نیتی ہوئی ہے ہمارے. آپ کو جب ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں ماننی، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے 70% باتیں آپ پھر بھی مانیں گے. ٹھیک ہے؟ تو وہ فاصلہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس پہ غور کر لیں. لیکن یہ طے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ایبسرڈ بات ہے کہ یدی کوئی گل نہیں مننی. تو ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ 70% تو اب بھی آپ مانیں گے ہی. جبکہ بالکل عام گھرانے جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی 4 میں سے 1 بات مانیں، جن کا نشے سے کوئی تعلق نہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ہم کہتے ہیں 4 میں سے 1. اور یہ گنجائش جو ہے اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے چیزیں. ہمارے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں پیشنٹ جو ہیں بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی شوگر نو کتنے رکھیے، کتنے رکھیے، تو مراد ہے کہ کس لیول پہ رکھنی ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ 126 پہ. تو کہتے ہیں 140 تھے نہ رکھ لیے. اچھا اب ڈاکٹر کو بولا بالا ڈاکٹر سمپلی اس کو کہنا چاہیے نہیں 126 ہے قانون، کہتے ہیں چلو 140 تھے رکھ لینا. اچھا اب وہ گھر جا کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے 140 کا کیا ہے تو 200 تے میں رکھاں گا. پھر 200 تے رکھدا نہیں، رکھدا 250 تے. یہ پھسلتے پھسلتے بات کہاں جا پہنچتی ہے، یہ اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے کہ ساری باتیں ہم آپ کو پہلے ہی نہیں بتاتے ڈرتے مارے کہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں وہ اتنی سائنٹیفک باتیں. ہم سب سائنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم سب دن رات سائنس کے جو فوائد ہیں وہ سمیٹتے ہیں. ہم ٹریول سائنس کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم کھانا گرم کرتے ہیں مائکرو ویو اوون پہ سائنس کی وجہ سے. ہم اسمارٹ فون کے جیسی ایک جادو کی چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے جس میں ہم رابطے کرتے ہیں، دوریاں مٹاتے ہیں، محبتیں بڑھاتے ہیں. ہم سردی گرمی کو کنٹرول کر لیتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. ایک بٹن دباتے ہیں، ایک ٹی وی کے بٹن دباتے ہیں تو ساری دنیا کی خبریں آ جاتی ہیں. سائنس کے اتنے کرشمے ہیں، ہم سائنس کے ذرا بھی معتقد نہیں ہیں. انسان کے اندر یہ تضاد پایا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ جو آپ کے پاس ملازم ہیں گھروں میں اور ورک پلیس پہ کتنی خدمت کرتے ہیں؟ بہت خدمت کرتے ہیں. اور ہم کبھی ان کو خوش ہو کے نہیں دکھاتے. ہم کہتے ہیں کہ چلو پھٹ چل نکل، مطلب کوئی اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی احسان مندی نہیں کہ یار تم نے میری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، یار تھینک یو ویری مچ.
لیکن ادھر ہمارے اپنے گھر والے ہیں، اپنا بیٹا، اپنا بھائی یا دیگر لوگ، اپنی بیوی یا خامد، جو کہ کھپائی رکھتے ہیں کافی، اور سب کچھ ہم ان کے لیے سوچتے ہیں، آج بھی، آنے والے کل میں بھی، اگلے ہفتے بھی، اگلے سال بھی، اگلے 25 سال بعد بھی، اگلے 50 سال بعد بھی. اور وہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ کی خیر ہو، اللہ آپ کو جیتا رکھے، اللہ آپ کو صحت مند رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، کہیں تو میں دبا دوں آپ کو. تو جو ملازم، ہمارا ایک ملازم ہے جس بندے کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، شوکت نام ہے اس کا. میں کہتا ہوں یار یہ واحد دنیا میں بندہ ہے جو جنتی ہے. 25 سال ہو گئے ہیں میرے پاس کام کرتے ہوئے، میرے بچوں کے گھر میں ہے اب، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن بلا وجہ میرے پاس آ جاتا ہے. کہتا ہے جی میں ذرا کٹنا ہے تانوں. میں کہا یار میں تھکا ہوا نہیں ہوں. کہتا ہے جی تسی نہیں گئے تو میں تے کٹنا ہے نا، تسی نہیں تھکے تھے جی میرا تو کوئی قصور نہیں نا. کہتے میں تے حج کرن گیا ایسا ہر دن میں یاد کرنا سا، تسی کوئی نہیں گئے تو میں ہن کنوں دباواں، تے میں کسے نہ کسے بندے نوں دبان لگ پینا. میں کہا یار تو کمال آدمی ہے. پھر وہ تھوڑا کہ میں کہنا اچھا دبا لیا، تھوڑا دباندے میں کہنا ہوں جا، کہنا نہیں کھلو جاؤ ذرا تہاڈے موڈے بھی دبا دیا. اچھا اتنا شاندار آدمی ہے. ٹھیک. تو مجھے بتائیے گھر میں کوئی ہوتا ہے ایسا؟ 2 سال پہلے میری آنکھوں کا پرابلم ہوا تھا، آپریشن ہوا تو ریٹینا ڈٹیچ ہو گئی 2 سال پہلے. تو ہر پیشنٹ کے ماں باپ میرے پاس آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کرے آپ کو کچھ نہ ہو، ساڈا پتر بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب خیال کرو اپنا کچھ. اور مجھے ہر وقت میسج بھیج کے، دعائیں بھیج کے، ابھی تک کنٹینیوسلی یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ تکاثر کے ابا، ابھی بھی روز مجھے دعائیں بھیجتے ہیں، ابھی بھی روز. اور باقی سب بھی جو اس کے بگیسٹ بینیفیشری ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ. جو بگیسٹ بینیفیشریز ہیں، جو اصل خامخواہ کے بینیفیشریز ہیں، ان کو نہیں پتہ. تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. تو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جہاں سے آپ کو خدمت ملتی ہے وہاں آپ ریئلائزیشن دیں، وہاں دست شفقت رکھیں، وہاں کچھ تھوڑا سا درجن کے 13 کر کے دے دیں. ایک بڑی بنیادی سی غلط فہمی ہے جس پہ اب ہم کام کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے فیملیز اپنے مریض کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دیں. اس کو ہم یوں ہی لفظ بولتے ہیں کہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دیں، اور اس کے لیے جو ان کے بس میں ہوتا ہے بیگ بارو اور سٹیل وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مریض کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے. اور اس میں پہلا ٹول ہے کہ بستی اتنی کریں کہ وہ نشہ چھوڑ دے. صدیوں سے یہ خیال ہے کہ کسی کی بےزتی کریں تو وہ باز آ جاتا ہے. ویسے یہ خیال درست نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو اسے کوارنٹین میں رکھ لیتے ہیں، گھر سے نہیں نکلنے دیتے، حتیٰ کہ لوگ گارڈز رکھ لیتے ہیں، لوگ فرمائشی پروگرام پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. 10 کا تو کیچن ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک. گھر والے کی مانگنا ہے تو اور ہر اس کی تمنا پوری کرتے ہیں. اور یہ سارے وہ دوستوں کو بھی ساتھ کئی دفعہ ملا لیتے ہیں، کئی دفعہ علاقے کے تھانے دار کو ساتھ ملا لیتے ہیں. کہتے یار آئی کسی لے گھر آ کے تینوں ذرا ڈانٹی، اور اس کے ساتھ پکی کر کے اس کو گھر بلا لیتے ہیں چائے پہ. اور پھر بیٹا آتا ہے تو وہ تھانے دار کہتا ہے میں سنیا تو نشہ کرنا ہے، تو وہ روب شوب دیکھ کے چلا جاتا ہے. تو باپ سمجھتا ہے کہ بچے پہ اثر ہو گیا ہوگا. بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے ارینج کیا ہوا ہے، ورنہ اس کی کیا ضرورت ہے میرے گھر میں بیٹھ کے ایسی بات کرے. تو یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور کرتے کرتے جب آپ کو کوئی وٹامن ڈی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کا دھیان ہماری طرف جاتا ہے کہ انہوں بھی نال بلا لو. اس میں جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس وقت اتنی بات کھل کر نہیں ہوتی کہ آپ ہمیں ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے پرانے طریقوں میں اور پرانے ایڈونچر میں اور پرانے پروجیکٹ میں آپ ایک مہمان اداکار کے طور پر ہمیں ڈال رہے ہیں، یا آپ ہمیں آگے امام کھڑا کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے شروع میں کہ یہ ہماری
امامت چاہتے ہیں، ہماری لیڈرشپ چاہتے ہیں، لیکن پھر چند دن کے بعد ہی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو یہ پہلے کر رہے تھے، اور اس میں اپنے ترکش میں ایک تیر کا اضافہ کیا انہوں نے. پہلے تکے تھے، اب ایک تیر کا اضافہ کر لیا. تو عملی طور پر پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے نہیں، ایسے کریں، یوں نہ کریں، یوں کریں، تو پھر وہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، آپ ہمارے ہم خیال ہو جائیں. جیسے آج کل ہم خیال گروپ ہے نا، ایک ہم خیال گروپ، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہم خیال ہو جائیں اور وہی کریں کہ جو ان کا ایجنڈا آگے بڑھ سکے. جبکہ ہم سائنس کے پابند ہیں، ہم سائنس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کتنا جانتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے کہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں چیزوں کو ثابت کرنے پہ نہیں تل جانا چاہیے، ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے، پر دفاعیت سے بچنا چاہیے. دفاعیت کا مطلب ہے کہ اپنی صفائیاں پیش کرتے رہیں. میں نے بات کی تھی کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے نشے کی راہ میں ہر رکاوٹ دور کرتا ہے. مجھے بتائیے کہ ہر رکاوٹ دور کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نشے کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور کرتا ہے. پیسہ نہیں ہے تو وہ پیسہ پیدا کرتا ہے، پیسہ پیدا کرنے کے ذرائع نہیں ہیں تو وہ اس کے لیے چوری چکاری سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ نشہ بیچنے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ ہر رکاوٹ دور کرتا ہے. جب آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاکا نشہ نہ کریا کر، تو بیڑا گرک کر دیتا ہے ساڈا بھی تے اپنا بھی، وغیرہ وغیرہ، وہ کہا پرے ہوئے پرا ہو جاؤ. وہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، اور اس بدتمیزی کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ ذرا ڈسٹنس کر لیں، اور وہ ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جس سے کہ آپ کچھ دیر کے لیے تپش محسوس کرتے ہوئے پرے ہو جاتے ہیں. سمپل سی لاجک جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کو سمجھائیں، کہتے ہیں نا سچ کو تے پرہاں باؤ، تو وہ اس کا آپ کو پرے کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ تھوڑا بہت اپرچونیٹی مل جائے، جس کا شریفانہ طریقہ ہے کہ ابا جی تسی مینوں 3 دن دے دیو تو پھر دیکھو کی ہوندا ہے. لیکن کہنا کہ تسی میرے معاملہ چ دخل نہ دیا کرو، نہیں تو میں گھروں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہوئے گھروں چلا جائے گا، ایڈا قیمتی کوئی نور ہیرا گھروں چلا جائے گا. تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس وقت گھر والوں کے لیے. تو وہ کوئی نور ہیرا ہی ہے، چاہے وہ نشہ کرتا ہے چاہے وہ نہیں کرتا. تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، یا پھر بھی وہ باز نہیں آتے، چمڑے رہتے ہیں باز نہیں آتے. تو پھر بیوی ہے تو کہے گا من پتہ ہے تیرا بھی تو بہت گلاں کرنی ہے، کریکٹر پتہ ہے تینوں اپنا. بیوی دے کریکٹر تے آ جائے گا، ماں دے کریکٹر تے آ جائے گا. کسی طرح لحاظ نہیں کرے گا، بشرطے کہ نشے دی راہ جڑی ماں رکاوٹ بنے گی او دے تے الزام آئے گا، بیوی کرے گی او دے تے آئے گا، بہن کرے گی او دے تے آئے گا، بھرا کرے گا او دے تے آئے گا، پیو کرے گا او دے تے آئے گا. تو ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ جو لوگ ری ہیب میں ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں یہ وجہ تھی تو میں نے نشہ شروع کیا، ان میں سے 82% جھوٹ بولتے ہیں. اور معاشرے میں بچپن میں ابیوز کی ریشو پتہ کیا ہے؟ ہر معاشرے میں 20%. 20% بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے بچپن ویسے ہی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اپنے نشے کو جاری رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جب وہ کچھ بھی کرتا ہے تو آپ صفائیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں. جب کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی آپ پہ الزام ہے یا آپ پہ وہ الزام ہے، کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے جی میں نے سنا ہے وہ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اگر کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ رشوت لیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا بیٹا کسی کو کہتا ہے کہ میرا ابا رشوت لینا ہے تو وہ بندہ تہاڈے کول آ جاتا ہے تو کہتا ہے جناب ابا جی مینوں دسو کہ تسی رشوت لیندے ہو کہ نہیں، تہاڈا بیٹا کہندا ہے. تو پھر صفائیاں دینے سے تو اٹیک بڑھ جائے گا، کیونکہ جب آپ کامیاب صفائیاں دیں گے تو اگلا بندہ مجبور ہے کہ اٹیک جو ہے بڑھا دے، وہ زیادہ بڑے بم کے گولے مارے، کیونکہ چھوٹا گولا آپ نے سہ لیا ہے. تو صفائیاں نہیں دیتے. کہ ویسے بھی زندگی میں
کوئی نہ کوئی الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے. آپ کے گھروں میں ہی ہوتا ہے. درانیاں جٹھانیوں کا یہ بہترین کھیل ہے, یہ ساس بہو کا بہترین کھیل ہے, اور ہر گھر میں یہ کھیل چلتا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہے. تو آپ سمجھ گئے کہ آج سے آپ نے دفاعیت نہیں کرنی, یعنی دفاع نہیں کرنا اپنا. جب آپ کو پتا ہو کہ دوسرا بندہ صرف آپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے, ناجائز تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہاں اگر بندہ سول جج ہے اور کورٹ میں آپ کھڑے ہیں اور آپ پہ الزام لگتا ہے اور آپ سیشن کورٹ میں کھڑے ہیں یا ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں یا بندیال کورٹ میں کھڑے ہیں, تو پھر آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں سر ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. یا آپ کو کوئی ایس پی صاحب پکڑ کے لے گئے ہیں, کوئی پولیس کا افسر لے گیا ہے, یا آپ کے ابا نے بلایا کہ پتر جواب دے, تو آج کتنے سے ہیں. تو جہاں جواب دینا بنتا ہے وہاں جواب دے, جہاں جواب دینا نہیں بنتا وہاں جواب مت دے. جہاں ویسے ہی کوئی لوز ٹاک کر رہا ہے تو اس کو کرنے دے. لیکن لوگ عام طور پر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور بہت دکھ اٹھاتے ہیں, اور ان کو موٹر وے سے ایگزٹ کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوتی ہے, اور پھر بہت لمبا گھوم کے ان کو واپس موٹر وے پہ آنا پڑتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ دفاع کرنا شروع کر دیتے.